آزاد کشمیر کی بات کریں گے. آزاد کشمیر میں بھی الیکشنز جو ہے وہ اسکیجولائزڈ ہو چکے ہیں. جوائنٹ الیکشن کمیٹی جو ہے اس پر پابندی لگ چکی ہے. اب بھارت کی بات کریں تو اس کی میں مداخلت ایک طرف چل رہی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ جو سارے معاملات ہیں، یہ جو سارے ایشوز ہیں آزاد کشمیر میں، وہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے ممکن ہے کہ حل ہو جائے. آپ کیا کہیں گے؟ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں پچھلی باری بھی یہ جو ایکشن کمیٹی تھی، بہرحال اس باری تو اس کو بین کر دیا گیا آزاد کشمیر گورنمنٹ کی طرف سے، لیکن انہوں نے 9 تاریخ کو ایک اپنا لانگ مارچ اناؤنس کیا ہوا ہے. اب یہ جو ایکشن کمیٹی ہے اس کی مجھے سمجھ میں نہیں آتی. میں آف ہینڈ آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے یاد نہیں ہے کہ پچھلی باری ان کی درجنوں جو شرائط تھی ان میں شاید 1-2 کے علاوہ ساری پوری ہو گئی تھی یا ساری مان لی گئی تھیں. And they were getting not only privileged status, they were getting extremely privileged status. تو اب بات یہ ہے کہ یہ وہاں پہ یہ بھی الزامات آئے ہیں کہ را کی انٹرفیئرنس بڑی ہے، انڈین آئی بی کی انٹرفیئرنس ہے وہاں پہ بڑی. تو یہ لوگ جو ہیں ان کو جو ہے وہ پبلک کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لا اینڈ آرڈر انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا پچھلی باری، لیکن آئی ہوپ گڈ سینس ول پریویل اور آزاد کشمیر کے لوگ یہ ریئلائز کریں گے کہ یار یہ ان کے نام کے اوپر کس طرح کی ایک جوڑ توڑ تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ توڑ پھوڑ والی پالیٹکس ہو رہی ہے، جلاؤ گراؤ والی پالیٹکس ہو رہی ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ کشمیریز ول اسٹینڈ اپ اینڈ سے نو ٹو اٹ. لیکن ان کا جو اصل ایشو ہے نا وہ ایلوکیشن آف سیٹس ہے، اور سیٹس کے اوپر ہے کہ ان کا خیال ہے کہ نان کشمیری ایریاز جو ہیں جیسے پنجاب ہے یا سندھ ہے فرض کریں، تو وہ ان سے کیوں وہاں پہ چن کے آتے ہیں لوگ یا لیتے ہیں. ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کشمیری پاکستان میں ہر طرح کی فیسلٹی اویل کرتے ہیں، ہر طرح وہ یہاں پہ گھر بھی لے سکتے ہیں، میرے ساتھ لے سکتے ہیں، یا فیکٹری کھول سکتے ہیں، بزنس کر سکتے ہیں. میں نہیں کر سکتا آرام سے، میں گھر نہیں لے سکتا ایز اے پاکستانی. تو ہمارے اوپر ریسٹرکشنز ہیں کہ ہم کس طرح کریں گے، کیا کام کریں گے، اور یعنی اس کے اوپر چیکس اینڈ بیلنسز ہیں کافی. سو اتنا بھی نہیں ہے کہ ہر چیز ہی ہر وقت ان کو مل جائے. لیکن بہرحال لائک یو سیڈ آئی ہوپ گڈ سینس پریویلز، اور آج یا کل میں یہ مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل ہو جائے اینڈ اٹ ڈز ناٹ کم ڈاؤن ٹو اے لیول کہ جہاں پہ یہ پورے ملک کی ترقی کو اور آزاد کشمیر کی سوورینٹی کو یہ کسی طرح نقصان پہنچے. کیونکہ اگر کچھ ہوتا ہے یا ہو رہا ہے جو، اور کیونکہ اس میں انڈین ایجنسیز انوالوڈ ہیں، تو اس کا تو بھرپور فائدہ اٹھانا ہے انڈیا نے، اور اس نے واویلا کرتے ہوئے اس نے پوری دنیا میں چلے جانا ہے. اور یہ ہے کہ انہوں نے جسٹیفائی کرنا ہے اپنے ایکشنز کو ان مقبوضہ کشمیر. people must think about the country and the land before they think about themselves. Absolutely right. Let's see. بات کرتے ہیں مسلم لیگ نون کی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس کا گراف جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے؟ اگر بجٹ کی بات کرتے ہیں تو بجٹ ڈیلے ہو چکا ہے، وزارت خزانہ کی بجائے وزارت خارجہ جو ہیں وہ بجٹ کو ترتیب دے رہے ہیں. What would you say? دیکھیں بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا جو گراف ہے نا وہ مجھے نہیں پتا نیچے جا رہا ہے کہ نہیں، لیکن یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل جو ٹیسٹ ہوتا ہے، لٹمس جو ہوتا ہے وہ کسی کے بھی گراف کا، وہ تو ہوتا ہے الیکشنز. کہ جب الیکشنز ہوتے ہیں تو وہاں پہ لوگ کس کو ووٹ دیتے ہیں وہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے. لیکن مسلم لیگ نون جو ہے ان کی جو پنجاب کے اندر اسپیشلی گورنمنٹ ہے، انہوں نے کئی مشکل ڈیسیجنز تو لی ہیں اور انپاپولر ڈیسیجنز ہیں، اور جو ان کی اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں لوگوں کو اچھے نہیں لگے. جیسے انکروچمنٹ ڈرائیو ہے، ایک میں آپ کو پرٹیکولر ڈرائیو بتا رہا ہوں. اب وہ ساری گوال منڈی میں، اندرون لاہور میں، 12 دروازوں کے ارد گرد، شیراں والے، موچی گیٹ، ان ساری جگہوں پر، اکبری منڈی، ان جگہوں پہ مین ہوا. اور یہ گڑھ تھے مسلم لیگ نون کے ووٹرز کے. تو اپنے ووٹرز کے اوپر اللیگل انکروچمنٹ کے اوپر ڈرائیو کرنا، اٹ ٹیکس اے لاٹ آف کریج، پولیٹیکل کریج. تو یہ تو کیا ہے.
PMLN نے, اور انہوں نے کئی اور ایسے کام کیے ہیں کہ جو ان کے اپنے سپورٹرز جو تھے وہ شاید ان کی نظریں تھیں ان چیزوں پہ اور وہ نہیں چاہ رہے تھے، تو اس میں ہو سکتا ہے ان کی کم ہوئی ہو، لیکن ان کی کم ہونے سے اگر دوسرے کی زیادہ ہو گئی ہے تو وہ مجھے نہیں پتا. میرا خیال ہے کہ ہم دو چیزوں کو مکس اپ کر رہے ہیں. اصل میں پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہیں وہ ٹوٹلی فیڈرل گورنمنٹ اور اس کے افیئرز میں جتے ہوئے، اور وہ اس کو سٹیبلائز کرنے میں اور پھر اس کو آگے لے کے جانے میں بزی ہیں. تو پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ لوکل پالیٹکس کریں. نہ آپ نے ان کا کوئی جلسہ دیکھا ہوگا، نہ آپ نے ان کے کوئی مسلم لیگ ورکرز کے ساتھ کوئی میٹنگ دیکھی ہوگی، نہ کوئی ان کا خطاب دیکھا ہوگا. وہ بلکہ ایون آپ سمجھیں کہ جہاں پہ ہو سکتا ہے وہاں پہ بھی وہ اوائڈ کر رہے ہیں. وہ پالیٹکس سے دور ہے، وہ گورننس کے اوپر ہے. اچھا، مریم نواز جو ہیں، مریم نواز بائی نیچر جو ہے وہ ڈیلیور کرنے پہ بلیو کرتی ہیں. پولیٹیکل جوڑ توڑ میں ذرا میرا نہیں خیال کہ ان کا زیادہ بلیف ہے. تو مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں، جو پارلیمنٹیرینز ہیں، جو ہمیں ملتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں، وہ اس ایک کمپلین کرتے ہیں کہ جی وہ ہم سے زیادہ بیوروکریٹس کو ملتی ہیں. اور جب آپ ان کے نمبر آف پروجیکٹس کو دیکھتے ہیں جو ایگزیکیوشن کے اوپر ہیں یا دیٹ آر بینگ انرولڈ، تو وہ اس میں یو کانٹ بلیم دیم، کیونکہ ان کو کام کرنا ہے، اپنی وزارتوں کے ساتھ کام کرنا ہے اور اپنی بیوروکریسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. بٹ یہ ضرور ہے کہ مسلم لیگ نون کو اپنی ایکٹیویٹی، پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے اس کو شروع کرنا چاہیے. دے نیڈ تھرڈ پرسن ادر دین دیز ٹو. جیسے حمزہ شہباز could have been a very ideal person پنجاب میں مسلم لیگ نون کو ری گروپ کرنے کے لیے، لیکن جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ حمزہ شہباز اور مریم نواز کے اختلافات جو ہیں وہ اتنے شدید ہیں کہ وہ نہیں چاہتی کہ وہ پنجاب کے اندر کام کریں. حمزہ شہباز کو آفر ہوئی فیڈرل گورنمنٹ کی منسٹری اور وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. ان کی نظریں ابھی بھی پنجاب میں ہیں. اور یہ بھی سنا گیا ہے کہ میاں نواز شریف نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ حمزہ فار سینٹر، ناٹ فار پنجاب. تو مسلم لیگ نون کے پاس اب کوئی مجھے ایسا بندہ اس وقت نظر نہیں آ رہا جو ان کے لوکل ایم پی ایس کو، ورکرز کو، ان کو انگیج رکھے. اور کیونکہ ہمیشہ سے ایک ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ پرسنالٹی ڈریون رہی ہیں. جو مرضی جماعت ہو وہ ایک پرسنالٹی کے ارد گرد ریوالو کرتی ہیں. جماعتیں اپنے مینیفیسٹو کو اپنے ورکرز کے تھرو کو وائبرنٹ نہیں رکھ سکتی. اس کے لیے ان کے اس ایک پرسن کو آنا ضروری ہے. سو دس از اے کیچ 22 سچویشن. آج گلگت بلتستان کا انتخاب ہے. آئی تھنک وہ سب سے بڑا لٹمس ٹیسٹ ہوگا یہ گیج کرنے کے لیے کہ کس کی پاپولیرٹی کم ہے اور کس کی زیادہ ہے. سو لیٹس جسٹ ویٹ فار اے فیو آورز. ٹھیک، لیٹس